بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھنڈرات سے بھرا ایک ویران علاقہ ہے جہاں آج بھی عجیب و غریب مکانات کی باقیات موجود ہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے بہت بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلیون اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایت میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا کون تھا؟ یہ شہر کیوں تباہ و برباد ہو کر آج کھنڈر بنا ہوا ہے؟ دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی ہے جسے چاہے بابل کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کرتے تھے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق اسی کنویں میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھی قید ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو تو آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات تو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں صاف صاف لکھی ہے کہ ہاروت اور ماروت ہی تھے جنہوں نے شہر بابل کے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں پہلا جو میٹروپولیٹن شہر تھا وہ بابل ہی تھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ شہر آباد کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو، تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا یعنی بابلیون رکھا گیا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ اس شہر کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی بے شمار مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت سی روایت میں ہے کہ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح پہلے ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا۔ 2300 سال قبل مسیح میں اس شہر پر الامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود وہ شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ پھر 1750 قبل مسیح میں بابلونیہ کے بادشاہ حمورابی نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ ناظرین گرامی، یہاں سے پھر اس شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ حمورابی نے اس کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ سے دنیا کی نظر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بادشاہ حمورابی نے اس میں بہت خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ شہر کے لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کر سکیں۔ کسانوں کے لیے پانی کا نہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں زیادہ ہو سکیں اور بابل کے لوگ خوشباش زندگی بسر کر سکیں۔ اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا اور وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا۔ اس کے علاوہ اس کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی مشہور تصنیف مکاشفات حمورابی جو کہ بابل کے شہر ایم کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ حمورابی پہلا بابلی بادشاہ تھا جس نے تمام میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا۔ آج بابل کی باقیات عراق میں بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ اقادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اپنے 45 سالہ دور حکومت میں حمورابی نے بابل کی ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اس وسیع و عریض سلطنت کو حمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہیں سکے۔
اور اس کی موت کے بعد جلد ہی سلطنت تتر بتر ہو گئی۔ یہاں کے کلدانی خاندان کی حکومت آئی۔ حکمران نبو نصر کا بیٹا بخت نصر بہت قابل اور چاق و چوبند تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی تو اس نے مصر کو بری طرح شکست دے دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے یہودیوں سے جنگ کی، یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جو لوگ بچ گئے ان کو قید کر کے بابل لے آیا۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بادشاہ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کے شہر کو خوبصورت بنانے، فصیل بندیوں اور شہر کے دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے زیادہ اہم بات وہ خوبصورت مولک باغات ہیں جنہیں بخت نصر نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہوا میں مولک باغات جنہیں دنیا کے 7 قدیم ترین عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے وہ بھی بابل میں موجود ہیں۔ بابل علم و ادب، تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بادشاہ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار اور وسیع پل بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جہاں بابل ایک بہت خوبصورت تہذیب و تمدن اور ترقی یافتہ شہر تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر برائی بھی بہت عام تھی۔ یہاں جادوگروں کی بے شمار دکانیں تھیں۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدہ اور نقصان پہنچاتے تھے۔ وہاں کے لوگ جادو کو ہی اس میں اعظم مانتے تھے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں بازار حسن عام ہو جاتا اور خوبصورت اور نوجوان عورتیں آتیں اور راہگیروں کے ساتھ زناکاری کرتیں۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی اتنی تھی کہ وہ اپنے مندروں کو ہی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تھی تاکہ مرد اپنی ہوس مٹا سکیں۔ جاہلیت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کی نظر کر دیتی تھیں۔ بابل میں ایک مقام پر سب سے بڑا میلہ لگتا تھا جس کو فیسٹ آف بیلینس کہتے تھے۔ بابلیوں کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے ملاپ کا میلہ تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بے ہودہ حرکات دیکھنے اور کرنے کے لیے دن رات آتے، اور اس دن جسم فروشی اتنی عام ہوتی تھی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ بدکاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا چھوٹے خاندان سے۔ امراء و شرفاء اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی ہمت تک نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بادشاہ بخت نصر کی پوتی کی آبرو ریزی اس تہوار پر ہوئی، لیکن بادشاہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ بابل میں ایک مقام ایسا بھی تھا جہاں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کو سجایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایران سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ جب سکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی تو اس نے ایرانیوں سے بابل شہر چھین لیا۔ پھر اسی شہر میں سکندر اعظم کی موت بھی ہوئی۔ سکندر اعظم جب اس دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے بعد اس شہر پر زیادہ دیر تک کسی ایک حکمران کی حکومت ٹک نہ سکی۔ قسطنطنیہ نے بھی اس شہر پر حکومت کی، مگر کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ جب یہاں عباسی خلفاء کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں موجود تھا، لیکن اب بغداد شہر سے 80 کلومیٹر دور کے فاصلے پر بابل شہر صرف اور صرف کھنڈرات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مسیحی روایت کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔